ہم لوگوں نے، میں بھی اس کا حصہ تھا، ایک لگ بھگ 3 سال پہلے پنچایت کا سلسلہ شروع کیا تھا ہمارے علاقے کے ذمہ داران نے. میں بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کا حصہ تھا، اور ہم لوگ میٹنگ میں جاتے تھے، کوشش کرتے تھے. سب لوگ تھے اس میں، کافی لوگ تھے، اور سب نے بڑی محنت کی، اور وہ سلسلہ چلا بھی تقریباً 1.5-2 سال چلا. لیکن بعد میں ہمارے کچھ بھائیوں نے اس سلسلے کو چلنے نہیں دیا اس کو. اور انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ اسلام میں شادی کے لیے کوئی بھی الگ سے فضول خرچی کی عام حالات میں اجازت نہیں ہے، تو شادی کے موقع پہ کیسے اجازت ہو جائے گی؟ غیر ضروری اخراجات. اب جو وہ سماج میں حصہ بن گئے سماج کا، تو پھر ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، چونکہ وہ اس کی مجبوری بن جاتا ہے. نہیں کرے گا تو بچوں کا رشتہ نہیں ہوگا. تو جو پنچایت چل رہی تھی، اگر وہ چلتی رہتی تو آج جو لاک ڈاؤن میں سہولیات آپ کو ملی ہیں وہ پہلے ہی سے مل رہی تھیں. اب یہ جو ملی ہیں اس کو آپ قائم رکھیے. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں تو بالکل زائد، جبکہ اسلام میں ولیمہ کا تصور ہے، وہ غائب ہو گیا. اس کے علاوہ اور اضافی چیزیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ شامل ہو گئیں. کسی پہ اگر کئی بچے ہیں تو زندگی بھر وہ شادی کرنے ہی میں مطلب پوری زندگی گزر جاتی ہے اس کی، وہ الگ سے کچھ کر ہی نہیں پاتا. جبکہ شادی صرف یہ ہے کہ نکاح ہونا ہے، مہر ہے، اور پھر ولیمہ ہے. ان کے علاوہ اور ہم نے 10 لاکھ روپے کے اخراجات بڑھا لیے ہیں. تھوڑا بہت جہیز بھی دیا جا سکتا ہے، ضرورت کا سامان تھوڑا بہت، وہ بھی، اور وہ بھی بغیر نمائش کے بہتر ہے، بغیر نمائش کے ہی دیا جائے. بلکہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ میری بات مانیں یا نہیں مانیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اخراجات اگر کم ہو جاتے ہیں یہ پیسہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں. اپنے سنبل میں دیپا سرائے کا ایک بچہ IAS ہوا ہے، IAS پڑھایا ان کے والد صاحب نے، اور وہ بچہ کامیاب ہو گیا. ہمارے آس پاس کے کئی ایسے بچے ہیں جو MBBS ڈاکٹر بھی ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی بچے ایسے ہیں جن کے والدین نے قسم پرسی میں ان کو پڑھایا اور بہترین عالم دین ہوئے ہیں. وہ جید عالم دین، اور عالم دین بھی اپنے وقت کا محقق ہوتا ہے، وہ بھی ہر اعتبار سے الحمدللہ لیس ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور امت کی دینی رہنمائی کرتا ہے وہ. اور بہت سے علماء دینی کے ساتھ ہر اعتبار سے رہنمائی کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ جو آپ مطلب یہ شادی میں اتنا زیادہ اٹھ رہا ہے، یہ پیسہ بچوں کی تعلیم پہ لگائیں گے آپ تو آپ بھی زندہ رہیں گے. چونکہ بچہ آپ کا کامیاب ہو گیا تو آپ کا نام چلے گا. داغ دہلوی نے کہا تھا، بڑا خوبصورت شعر، اردو کے بڑے مشہور شاعر گزرے، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی 6 پشت 4 پشت. بھول جاتے ہیں سب لوگ، اپنے دادا پر دادا کا نام یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن بچہ عالم بنے گا تو اس کا نام نسلیں یاد رکھیں گی. اس لیے میری بات کو سمجھیں. اور یہ جو پنچایت آپ نے توڑ دی ہے سنبھل کے آس پاس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک کاسٹ کی تھی، چونکہ شادی میں کاسٹ کا لحاظ کیا جاتا ہے، اگرچہ اگر ولی کی مرضی ہے بہت سی جگہ پہ بغیر مرضی کے بھی، لیکن کچھ صورتوں میں مرضی ہے تو ہو سکتی ہیں. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مختلف کاسٹ کے لوگ جو آپس میں شادیاں کرتے ہیں ان کے ذمہ داران پنچایت کا سلسلہ چلائیں. ہمارے یہاں بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن کسی کا رہ گیا تو وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جس نے بھی کوشش کی، سب نے کوشش کی. میں بھی اس پنچایت کا ایک چھوٹا سا ایک حصہ تھا. وہ چلی، بہت کامیاب چلی. اور ایک شادی کے جو سیزن چلتے ہیں، مارچ اپریل ہے، ستمبر اکتوبر میں تو یا اور دیگر مہینوں میں، تو اس میں اگر ہم نے جوڑا تھا جو شادی سے پہلے جواب کے موقع پر یا اس سے پہلے جو لین دین تھا جو لاکھوں سے اوپر چلا گیا تھا، اس کو ہم نے 11,000 میں مطلب کر دیا تھا کہ بھی 11,000 تک پنچایت نے طے کیا تھا. تو اب وہ جوڑا تو وہ کروڑ سے اوپر ایک کہتے ہیں نا، سہالک بولتے ہیں کہ ایک ہی شادی کے سیزن میں کروڑوں سے اوپر فائدہ ہو گیا تھا ایک سیزن میں. لیکن اب پھر وہ چیز شروع ہو رہی ہے. اس لیے دیکھو، اس پیسے کو آپ بچا کے رکھیں گے. بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ مطلب یہ کہ ان چیزوں سے بچا کے رکھیں گے تو بچوں کی تعلیم میں کام آئے گا، برے وقت میں کام آئے گا، کسی اور کے کام آ جائے گا.
اس لیے اس چیز کو سمجھیے. اور اسلام نے جو سادگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کو نظام دیا ہے شادی کا، نکاح کا، اسی پر آ جائیے آپ. دنیا کہے گی غلاموں کا کردار ایسا ہے، تو امام الانبیاء کا کردار کیسا ہوگا. خدا حافظ. السلام علیکم.